نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے نظام کے جو المیہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات کا ایک تصور جو پیدا ہوتا ہے، یا جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ ریاست کے نظام کے اوپر ایک بد اعتمادی کا تصور پیدا ہوتا ہے، یا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے، یا ریاست کو اپنے مسائل کا جو حل کا ذریعہ کا جو تصور کرنا ہے، ان سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالا تر تصور کرنے لگتے ہیں۔ غرض ہے کہ ہر وہ پہلو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ حکومت اور حکومت کی مشینری یا ریاست کے ساتھ جو ہے وہ کسی مثبت زاویے سے اپنے آپ کو منسلک کرنے کی بجائے کسی منفی پہلو کا جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینہ در بنا لیں، تو پھر سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میں اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اگر میں ان تمام صورتوں اور کیفیت کا جائزہ لوں، تو میرے نزدیک اس کا جو سب سے بڑا جو وجہ جو میرے نزدیک سے مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دو چیزوں کا جو ایک بنیادی فرق ہے اس کے ساتھ ہم منسلک کرنے کے تیار نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اوبیڈینس، اور دوسرا ہوتا ہے جو ریسپیکٹ ہے۔ اب یہاں پر جا کر ہمارے پاس جو تصور ہے وہ تمام طاقت کے جتنے بھی ماخذ ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اتھارٹی کے معنی اس مفہوم کے لیتے ہیں کہ دیٹ شوڈ بی اوبیڈ۔ وہ اپنے آپ کو اس دوسرے پہلو سے کبھی دیکھنے کے لیے تصور نہیں کرتے کہ لوگ جو ہیں وہ اتھارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر جو ریسپیکٹ کے جذبے کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ یہاں پر جو اتھارٹی ہے، جس سطح کے اوپر بھی جو حکومتی ادارے قائم کرتے ہیں یا حکومت کو جو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر ان کے پاس میں ایک ہی سوچ اور فکر کا زاویہ ہے کہ انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں کہ ادر ہیز نو ادر آپشن ایکسیپٹ ٹو، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر انہیں اپنے کسی اقدام کے حوالے سے کہیں کوئی ایک ایسا عمل لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر وہ اس کے اندر وہ پہلو نہیں دیکھے جس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا نظر آتا ہے، تو وہ وہاں جا کر جو ہے ابیوز آف دا اتھارٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہی ابیوز آف اتھارٹی جو ہے وہ ریاست کا جبر بھی کہلاتا ہے۔ پھر ایسے ضابطے اور قوانین اور اطلاق جو ہے وہ نافذ العمل ہو جاتی ہیں کہ جس سے لوگوں کی جو اوبیڈینس جو ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی، جو حکومت کی سوچ اور فکر کا تقاضا تھا، تو پھر اس کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ریاستی مشینری اور جبر استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست کے اندر جتنے بھی افراد ہیں جن کے پاس جو بھی اختیار موجود ہے، وہ جو طاقت موجود ہے، وہ اسے اپنی طاقت کے اس مفہوم سے رہتا ہے جہاں پر اس کے ذریعے دوسرے لوگ جو ہیں اسے اطاعت کا تصور جو ہے وہ قائم کرے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے جو احکامات ہیں اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار جو ہے وہ ریسپیکٹ کے عالمی سے نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے قانون اور اطاعت کا جو تصور ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اور جو اتھارٹیز ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہونے کے تصور کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں دونوں طرف سے جو گیپ نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ قانون سے احترام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے، اور جو اتھارٹیز ہیں وہ اپنے احکامات پہ عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے لوگوں کا کوئی جذبہ جو ہے وہ محسوس نہیں کرتی۔ تو اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جس کے اندر میں نے جو آج کا جو موضوع بنایا کہ کاش ہمارے پاس جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے وہ جسٹ بی دا سورس آف ٹو کریٹ دا ریسپیکٹ amongst the other rather use the authority to force the other people to obey your dictation or order۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہم بنیادی طور پر اگر تصور دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک سڑک کے اوپر جو ہے وہ ایک سگنل کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے جو ٹریفک کنٹرول کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ہر فرد یہ تصور رکھتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو اس کی اطاعت کر کے جو ہے وہ ایک بہتر جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ ٹریولنگ تصور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ اور کے لیے بھی جو ہے وہ ایک آسان اقدام ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نہ صرف جو ہے وہاں پر اپنی فورس کا تعین کرنا ناگزیر تصور کرتے ہیں، اور المیہ اس سے بڑا ہے کہ جب فورس وہاں پر تعینات ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے جو ہے وہ جو تصور ہے وہ جذبے کا جو ہے وہ احترام کا آدمی پیدا کرتے، اور نہ فورس بلکہ وہ بھی اس سے اختیار کو جو ان کو حاصل ہے اس کو ابیوز کرتے ہوئے جو ہے وہ پنشمنٹ کے کسی معنی و مفہوم کے ذریعے جو ہے وہ نافذ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہم نے اگر کوئی انسانی بھلائی کا بھی ضابطہ جو ہے نافذ کرنا ہو، تو لوگوں کو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کرنا ہو، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی کو استعمال کرنے کا تصور جو ہے وہ حاصل نہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو ریاست کے نظام کے اندر جو بنیادی تصور ہے
وہ یہ ہے کہ ایک ٹریفک جو تصور جو کھڑا ہوا ہے وہ اس تصور کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کا جو ہے وہ استعمال کر کے دکھانا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس لیے منسلک ہونے کے لیے تیار نہیں کہ لوگ اسے جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے جو ہے وہ اپنے مفادات کے خلاف سرگرمی عمل ہو کر اپنے جو انفرادی مفادات ہیں اس کے حصول کے لیے سرگرمی عمل دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایک ٹکراؤ کا جو تصور ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے سوچ اور فکر کے اور عمل کے لحاظ سے، کہ جہاں پر بھی اتھارٹی کا جو استعمال ہوتا ہے لوگ اسے جو ہے اس اتھارٹی کے استعمال کو جو ہے وہ اپنے لیے نہیں تصور کرتے، بلکہ اس فرد کے لیے منسوخ کر دیتے ہیں جس نے اس کو استعمال کرنا مقصود ہے، یا اس کے ثمرات کے لیے، یا ان ایجنٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے مفادات کے طور پر۔ تو جب آپ کسی سرگرمی سے اپنے لیے کوئی مثبت پہلو ہی اختیار نہیں کرتے، یا اسے آپ کو نتیجہ اس سے یہی نکلتا ہے کہ آپ کو اس کا کوئی مثبت پہلو حاصل نہیں ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ وابستگی کا تصور جو ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے ملک کے نظم و نسق کو بہتر چلانا ہے یا اس کو بہتر بنانے کی کوئی سعی کرنی ہے، تو لوگوں کے اندر جو حکومت اور حکومت کے اداروں یا ان کی سرگرمیوں سے متعلق جو جذبہ ہے وہ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس سرگرمی کے نتیجے کے اندر اپنے آپ کو اس طرح منسلک کرتے ہوئے دیکھیں کہ اسے اپنے مفادات کے خلاف نہ کریں، بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کا جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ بنا دیں۔ اور یہی وجہ کہ جن قوموں نے تہذیب یافتہ ہونے کا تصور اختیار کیا، وہ قانون کے خوف کی بنیاد پر اس کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ وہ قانون کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ان کے سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ اس پہلو کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو ان کے لیے اس پر عمل درآمد کرنا ناگزیر عمل کے معنی مفہوم رہتا ہے، یعنی جس کے بغیر وہ زندگی گزارنے کا تصور جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو حکومت اور یا اس کے دیگر ادارے ہیں، وہ قوانین کے نفاذ کے لیے صرف سزا اور جزا کے کسی معنی و مفہوم کے ساتھ ہی اپنے آپ کو منسلک نہ کریں، بلکہ وہ اپنے سوچ اور فکر کے اندر وہ ضابطے اور وہ ذریعے تلاش کریں کہ جس پہ کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو یہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیوں جو ہے وہ قانون اور کے دائرۂ کار کے اندر تشکیل دیں، تاکہ جو ہے ان کے قانون کے جو ثمرات ہیں ان کو حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ الٹیمیٹ ہر فرد کی یہ جبلت ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کا جو ہے وہ تصور رکھتا ہے، وہ دوسروں کی اطاعت کا تصور جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ لوگوں کے مفادات کے تحفظ کا جو تصور ہے وہ لوگوں کو دینے سے ناکام ہے، اور لوگ جب حکومت کے ساتھ اسی منسلک ہونے کے چاہ رہے ہیں کہ انہیں دوسروں کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ایک ناگزیر عمل کے طور پر جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تو وہ بھی ایک انسانی شعور اور جبلت بھی ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے کی جب اطاعت کرتے ہو تو آپ پہلا جو سوال اس کی اطاعت کے لیے اپنے لیے پیدا کرتے ہو تو اس نے آپ کے خاطر کیا کردار ادا کیا ہے، کیا عمل ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس کا تھینکس ہونے جا رہے ہو۔ تو اسے کہتے ہیں یہ وہ تصور ہے جو پاکستان کے جو ہے وہ پولیس کے محکمے کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ And the police should have the thinking that what are the basics that give the respect۔ اور جب تک گورنمنٹ اس بیسک ریسپیکٹ کو نہیں حاصل کرے گی اس وقت تک ملک کے نظم و نسق کے اندر جو ہے وہ بہتری اور افادیت کا جو تصور ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔